اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنے جانثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جن کا تعلق یمن کے قبیلے مراد اور کرن سے ہے۔ ان کو برص کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، مگر ان کی بیماری ایک درہم کے بقدر باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنی والدہ کے فرمان بردار ہے، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اے عمر، اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرو اس کو تو ضرور کرانا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ باحیات ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ تمہارے والدین حیات ہے۔ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا، وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ خفگی اور ناراضگی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ کی مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبردار میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تعجب ہوگا، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم کیوں فرمائی ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع،
नंबर 3, नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करता रहे। हदीस नंबर 9, हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा मक्का मुकर्रमा के रास्ते में अब्दुल्ला बिन उमर से एक देहाती की मुलाकात हो गई। अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको सलाम किया और अपनी सवारी पर बैठाया और उसके एजाज़ व इकराम में अपना अमामा उसके सर रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगे, हज़रत आपने इतनी ज़हमत क्यों की? ये देहाती लोग हैं, थोड़ी सी हमदर्दी, सलाम व कलाम और वो दो मीठे बोल ही से खुश हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, उसके वालिद मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस अभी तक याद है जिसमें आपने फरमाया है, सबसे बड़ी नेकी बेटे का अपने वालिद से मोहब्बत करने वालों के साथ सिला रहमी करना है। हदीस नंबर 10, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन को रहमत की निगाह से देखेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में उसे हज मबरूर व मकबूल का सवाब अता करेंगे। वस्सलाम।